السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا فوج اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہوں گے؟ صدر عارف الوی صاحب نے ایک بڑا بیان دے دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فیصلہ بھی کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ عارف الوی صاحب نے ایک بہت ہی غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی بیان دیا ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان جو مصالحت ہے اس میں ناکامی کی بہت ساری وجوہات تھیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے۔ ایک ایسی فضا میں، ایک ایسے ماحول میں جب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا 8 فروری کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں کیا عمران خان صاحب حصہ لے پائیں گے، کیا پاکستان تحریک انصاف حصہ لے پائے گی، تو عارف الوی صاحب نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ اور سیاسی رہنما انتخابات کے بروقت انعقاد پر متفق ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں جیسے قاضی فائز صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو شک ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور سے بات نہ کرے، صرف اپنی بیگم سے بات کرے۔ تو انتخابات کی تاریخ پر کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اتفاق رائے سے الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ کو سراہتا ہوں۔ عارف الوی صاحب پر خود پر کچھ تحفظات تھے، خدشات تھے کہ عارف الوی صاحب نے جو انتخابات کی تاریخ ہے اس میں کوتاہی برتی ہے، اور وقت پر انہوں نے جب الیکشن کی تاریخ دینا تھی تب تجویز دی تھی، تاریخ نہیں دی تھی۔ عارف الوی نے کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا، یعنی کہ ایک صدر کا ایک حلف ہوتا ہے کہ آپ نے منتخب جو وزیر اعظم ہے اس سے حلف لینا ہوتا ہے۔ تو سیاستدان، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی کے تحفظات کی طرف خط لکھ کر حکومت کی توجہ دلائی۔ حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قوم بھروسہ رکھتی ہے، حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام کرے گی۔ عارف الوی صاحب نے خط لکھا تھا نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے علاوہ حکومت کو کہ یار کوئی تو راہ نکالیں، ہمیں بھی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ۔ یہ جو آپ کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کسی ایک جماعت کو انتخابات جتوانا ہوتا ہے یا اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے تمام راستے بنا دینا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی یہ والی فیلڈ چاہیے۔ تو جس پر سب یہ کہہ رہے ہیں، نظر میں لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے نا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ الیکشن شفاف بنانے کے لیے آئین صدر کو عملی قدم کی اجازت نہیں دیتا۔ معاملات پر حکومت کی توجہ دلانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ صدر کے پاس انتظامی اختیارات نہیں، البتہ صدر کی طرف سے اٹھائے جانے والے نکات بہت معنی رکھتے ہیں۔ توقعات اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں لے سکتا جس کی آئین اجازت نہ دے۔ صدر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس شک پر جو لوگوں کا یقین تھا کہ صاحب جو صدر مملکت ہیں وہ خاموش رہیں گے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی صورت میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئین ہے، جب قانون ہے، تو کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر انتخابات ڈیلے ہو جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے۔ عمران خان صاحب اب کیا انتخابات لڑتے ہیں، نہیں لڑتے؟ انتخاب لڑتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو مذاکرات ہونے تھے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ تو پہلے میں کہہ چکا، اور عارف الوی صاحب نے بھی اس کو دہرایا، نہیں بتائی ہیں، وجوہات نہیں بتائی ہیں۔ اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جماعت کا نہیں ہر پاکستانی کا ترجمان ہوں، جبکہ 9 مئی کی مذمت
کر چکا اور تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، لیکن حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ احتجاج پر تشدد ہو۔ صدر مملکت نے کہا کہ عام شہریوں کے فوجی عدالت میں مقدمے کا معاملہ عدالت میں ہے۔ 9 مئی مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعت پر قبل از وقت رائے نہیں دینا چاہتا۔ تو عارف علوی نے یہاں تک جو باتیں کہی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کو پورا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، انتخابات لڑنے دیے جائیں گے، الیکشن کیمپین چلانے دی جائے گی، لیکن جو حالات ہیں، جو ویژولز ہیں، جو آپٹکس ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی کیمپین ہوتی ہے، کوئی بھی سیاسی ریلی ہوتی ہے، کوئی بھی ورکرز کنونشن میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انعقاد کریں۔ یہاں تک کہ کراچی میں 12 نومبر کو ملینیم مال کے سامنے ہونے والا ایک جلسہ تھا جس کی اجازت نہیں دی گئی، اور اجازت نہ دینے کے بعد وہ جلسہ بالآخر منسوخ کرنا پڑا۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ فیلڈ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کبھی بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں کون دے گا؟ ظاہر ہے وقت کی سرکار دے گی، تو وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے۔ صدر نے کہا کہ افغان طالبان دراندازی روکنے میں ناکام رہے، یقین دہانی کے باوجود ٹی ٹی پی کے خلاف اقدام نہیں لیے گئے۔ آرمی چیف نے بتایا کہ افغان طالبان کو شواہد بھی دیے گئے، کابل سے رابطے کا فقدان نہیں، لیکن طالبان عملی اقدام کریں۔ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے قیام کی تحریک سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ صورتحال پر پاکستان نے عالمی فورمز پر اپنے موقف کا بھرپور اعادہ کیا۔ مسئلہ فلسطین کا حل صرف 2 ریاستی منصوبہ ہے۔ غزہ میں ظلم پر عالمی رہنماؤں کی خاموشی افسوسناک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عارف علوی صاحب نے تو یہ بتا دیا ہے کہ صاحب تحریک انصاف انتخابات میں ہوگی، اور وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں انتخابات ہوں گے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا حلف بھی لیں گے، لینا پڑے گا، حلف لینا پڑے گا اگر وہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ممنون حسین صاحب، جب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، وہ جب صدر پاکستان تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کا حلف لیا تھا۔ تو یہ تو ایک آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ صاحب جو ہم الیکشن کیمپین ہے، یہ افواہیں تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کیمپین ہوگی وہ کیسے ہوگی، کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، یہ افواہیں تھیں۔ صاحب جیل میں ہیں تو پتہ نہیں کس طرح سے ان کی جو ہے وہ امیدوار کس طرح سے کیمپین لے کر چلیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہوں گے ان کی کیمپین سب سے آگے ہوگی۔ تو یہ کہا ہے عمران خان، شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ پاکستانیوں حوصلہ پکڑو، اور پاکستانی جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے فائٹ کرتے رہیں، الیکشنز ہم ضرور لڑیں گے اور نام میں خود فائنل کروں گا۔ عمران خان صاحب نام خود فائنل کریں گے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی سب کو لگے گا کہ عمران خان صاحب نے کوئی کچی گولیاں کھیلی ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب جیل جا رہے تھے تو اس سے پہلے وہ 150 ویڈیوز ریکارڈ کروا چکے ہیں جن کو الیکشن کیمپین میں استعمال کیا جائے گا۔ وہ 150 ویڈیوز اپنے وقت کے حساب سے، یعنی کہ کل انتخابات کا دن ہے، تو عمران خان صاحب کی وہ والی ویڈیو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے پاکستانیوں کل انتخابات کا دن ہے، پھر عمران خان صاحب کی یعنی کہ آج اگر انتخابات ہیں وہ والی ویڈیو کہ پاکستانیوں اپنے گھروں سے نکلو، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو۔ تو ایسی ویڈیوز ہیں جن کا ایک مجموعہ ہے جو عمران خان صاحب نے ریکارڈ کروائی ہیں۔ خان صاحب کو اندازہ تھا کہ شاید جب الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو میں جیل میں ہوں گا، اس بات کا وہ اظہار کر چکے ہیں، کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر دیے جانے والے بیانات میں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں بھی وہ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کو الیکشن سے پہلے نہ صرف نااہل قرار دیا جائے گا بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں بھی ڈالا جائے گا۔
تو ان کے پاس یہی واحد راستہ تھا، جیسے کہ عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے بھی ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، اس کے بعد جب عمران خان صاحب جیل پہنچے تو وہ بیان بھی ریلیز کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے 150 جو ویڈیوز جنہوں نے آگے جا کر سوشل میڈیا پر طوفان پھیلا دینا ہے، تو وہ ویڈیوز جب آئیں گی سب کو لگے گا کہ صاحب پاکستان تحریک انصاف ایک منظم انداز کے ساتھ الیکشن کیمپین کرنے جا رہی ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔